ملک آپ کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے سحر 4 بجے سے 5 بجے تک۔ ناظرین، اس شو میں آپ کی لائیو کالز لیتا ہوں، ریمکس سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی مکسر مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے کالرز ہمارا لائن پر انتظار کریں۔ ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف۔ دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتا سکتے ہیں یہ کل جو سے نیو رول جو سے اناؤنس ہوئے ہیں، ٹھیک، اس میں جو سے یہ انگلش ریکوائرمنٹ ہے، آیا کہ یہ جو سے ہیں اسپاؤز ویزا کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے یا کہ وہ اسٹل A1 ہی رہے گی ٹھیک آفٹر اکتوبر؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، جو 28 اکتوبر سے چینجز ہو رہی ہیں وہ اسپاؤس ویزے کے اوپر تو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ اسپاؤس ویزے کی آج بھی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شادی کی بیسس پہ سوئچ کرنا چاہے تو ان کو A1 کا ایک انگلش لینگویج کا ایگزام دینا پڑتا ہے۔ یہی قانون برقرار رہے گا اکتوبر کے بعد۔ اگر تو کوئی ہوم ہاؤس والے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یا پھر اس کا لیول اوپر لے کے جاتے ہیں تو میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا، میں پروگرام میں اپڈیٹ کروں گا، مگر فی الحال کوئی پرپوزل نہیں ہے۔ تو جہاں تک جو کل رولز اناؤنس ہوئے صرف اس میں ایگزامشن یہ ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹائر 2 انٹرا کمپنی کے اندر اپلائی کرنا چاہتے تو ان کو انگلش کی ابھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا، مجھے انڈیفینٹ ملے ہوئے 12 مہینے ہو گئے تو مجھے نیشنلائزیشن کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ ٹھیک، تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا ڈاکیومنٹس ریکوائر ہوں گے، کیونکہ وہ میں پڑھ رہا تھا ان میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 5 سال کی ریزیڈنسی شو کرنی ہے۔ ٹھیک، اور پرابلم اب یہ شاید ہو کہ میرا پرانا پاسپورٹ جو میرا کرنٹ پاسپورٹ ہے ٹھیک، وہ اس میں تھوڑا گیپ ہے، سال ٹھیک۔ 1.5 سال کا، تو یہ میٹر کرے گا اپلائی کرتے ہوئے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو انڈیفینٹ کس گراؤنڈز کے اوپر ملا ہے؟ 5 ایئرس ورک پرمٹ۔ ورک پرمٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل نیشنلٹی کے لیے آپ اپلائی کر دیں فوری طور پہ۔ اس پہ جب اپلیکیشن فارم آپ فل کریں گے ساتھ ایک دو آپ کو موز کی فی بھرنی پڑے گی جو 874 ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے جتنے بھی پچھلے 5 سال کے پاسپورٹس ہیں وہ جمع کرانے پڑیں گے، ساتھ میں اپنی کوئی 3 سے 4 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ، اور اگر آپ کام کرتے ہیں تو 3 سے 4 ماہ کی پے سلپس، اور اپنا لائف ان دی یو کے ٹیسٹ کا جو سرٹیفکیٹ تھا، تو یہ ساری چیزیں آپ جمع کرا دیں۔ اگر تو ہوم آفس کو کوئی کنفیوژن ہوئی یا کوئی فردر کلیریفیکیشن یا پھر کوئی فردر ایویڈنس چاہیے وہ آپ کو خود کانٹیکٹ کریں گے، ورنہ وہ ادروائز وہ آپ کی اپلیکیشن پروسیس کر کے کوئی 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر اپروو بھی کر دیں گے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھی ملتا جلتا کوشچن ہے، انڈیفینٹ لیو ہے میرے پاس اور اپلائی کرنا تھا نیشنلٹی کے لیے، تو اس میں 3 کوشچنز ہیں میرے چھوٹے چھوٹے۔ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ جو فرسٹ انٹری تھی میری اس کنٹری میں، اس کے بعد پھر میں 1-2 دفعہ آ کے اس کے بعد پھر 3rd ٹائم میں نے ویزا لیا اس انٹینشن سے کہ یہاں پہ رہنا ہے۔ تو ایک کوشچن اس میں ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ نے کب اپلائی کیا، مطلب اس انٹینشن سے کہ ادھر رہنا ہے؟ وہ میری انٹری ڈیٹ اس پہ پاسپورٹ پہ نہیں مل رہی، لیکن مجھے پتا ہے پاکستان سے انٹری ڈیٹ اس پہ لگی ہوئی ہے، تو کیا مجھے وہ لکھنی ہے اس میں؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اس میں فارم میں ہے کہ 2 بندے جو ہیں آپ کا ریفرنس دے سکتے ہیں ایز اے ریفری، اس میں ایک پروفیشنل اور ایک نان پروفیشنل ہو سکتا ہے۔ تو پروفیشنل میں ایگزامپل دی ہوئی ہے سولیسٹر، اکاؤنٹنٹ کی۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا 2 جی پی سے میں لے سکتا ہوں، جی پی ڈاکٹر سے، دونوں ریفرنس؟ نمبر 3rd کوشچن یہ ہے کہ جیسے فکس پینلٹی کا پوچھتے ہیں تو وہ فکس پینلٹی کا اس فارم میں تو ہے کہ آپ کو اگر اوور اسپیڈنگ پہ لگی ہوئی ہے تو وہ مینشن کا نہیں لکھا ہوا، لیکن نارملی کہتے ہیں کہ مینشن کرنا چاہیے، تو کیا وہ مجھے مینشن کرنا پڑے گا؟ تو یہ 3 کوشچنز ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل جب آپ لاسٹ ٹائم یو کے میں آئے تھے، جس ویزے کے اوپر آئے یا جس کیٹیگری کے اندر آئے جس کی بیسس کے اوپر آپ کو انڈیفینٹ ملا ہے،
تو وہ والی آپ کو ڈیٹ لکھنی پڑے گی. اگر پاسپورٹ کے اوپر آپ کو ڈیٹ نہیں ملی جو پاکستان سے جب اپنے ایگزٹ کیا تھا جو اسٹیمپ لگی ہوئی تھی اس کے ایک دن بعد یا وہی ڈیٹ آپ مینشن کر دیں. اینی وے اگر جب آپ اوورس میں اپلیکیشن کرتے ہیں تو ان کے ریکارڈ میں ہوگا کہ آپ کب آئے تھے, کس کیٹیگری میں آئے تھے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بالکل اگر آپ کو جی پی ریفرنس دیتے ہیں تو آپ دونوں جی پی سے کروا دیں یا پھر ایک اپنے جی پی سے کروا لیں اور دوسرا کوئی آپ کا جاننے والا ہے یا کوئی اور فیملی فرینڈ ہے ان سے کروا سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا تعلق ہے تو جو آپ کو فکس پینلٹی لگی تھی وہ کوئی کنوکشن نہیں ہے مگر وہ ڈرائیونگ آفینس ہے, تو اس کو آپ کو چاہیے کہ آپ اپلیکیشن فارم میں ڈکلیئر کریں مگر اس کا آپ کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. میں نے جی آپ سے یہ ہیلو جی فرمائیں. میں نے یہ پتا کہ میرا ایک دوست ہے جس نے نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کیا تھا, ٹھیک, اور اس کو اکنالجمنٹ لیٹر آ گیا تھا اور آج اس کو 3 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک اس کو کوئی جواب یا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہوم آفس والے بالکل خاموش ہے. تو یہ کب تک چانسز ہے اس کو آنے کے, یا مثال کے طور پہ کوئی پرابلم ہے یا کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ابھی تک 3 مہینے ایگزیکٹ, ابھی 2-3 دن بعد 3 مہینے اس کو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل نارمل اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی اپلائی کرے تو کوئی 2 سے 4 ماہ کے اندر نیشنلٹی کے اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن ہو جاتا ہے. تو کیونکہ آپ کے جو دوست ہیں ان کو صرف 3 ماہ ہوئے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ 4 ماہ تک ویٹ کریں. اگر تو کوئی ہوم آفس سے ان کو رپلائی آتا ہے ٹھیک, اگر نہیں آتا تو وہ ان کو چٹھی لکھ کے ریمائنڈ کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا بہت شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو ملک سر. جی ملک صاحب میں نے اپنے نا کزن بردر کے بارے میں پوچھنا ہے. جی وہ فرمائیں. یہاں پہ 2000 میں آئے تھے, ٹھیک, اور 2003 میں نا ان کو جیسے پولیس نے پکڑ لیا تھا, ٹھیک, فنگر پرنٹ وغیرہ ہوئے تھے, تب انہوں نے کیس لگایا تھا ٹھیک, لیگسی میں. ٹھیک, تو انہوں نے نا لیٹر بھیج دی کہ آپ کا لیگسی میں کوئی کیس نہیں لگ سکتا. ٹھیک. تو اس کے بعد 2005 سے لے کر ان کے اب تک کے کنٹینیو پروف ہیں, ٹیکس پے کرتے ہیں, سب کچھ ہے. کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل لیگیسی میں ان کا کیس نہیں آتا. مجھے نہیں پتا کہ کس وکیل نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ لیگیسی کے اندر اپلائی کریں, کیونکہ جو لیگیسی اسکیم اناؤنس ہوئی تھی 2006-07 میں وہ ان لوگوں کے لیے ہوئی تھی جنہوں نے اسائلم مانگی تھی, اسائلم کلیم کیا تھا. تو جو آپ کے فرینڈ ہیں یا جو کزن ہیں ان کے صرف 2003 میں فنگر پرنٹس ہوئے تھے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اسائلم کلیم نہیں کی تھی, تو بالکل اس وجہ سے وہ لیگیسی کے اندر نہیں آتے. بہرحال وہ ابھی ہیومن رائٹس کے اندر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. ان کو کہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کر ملے, ان کو سارا پیپر اور بتائیں کہ کتنے عرصے سے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں, 2003 کے بعد دوبارہ کبھی امیگریشن سے کوئی آمنا سامنا ہوا یا نہیں ہوا, کوئی اور اپلیکیشن لگائی یا نہیں لگائی, یہاں پہ اور کوئی فیملی ہے یا نہیں, وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بتائیں گے کہ اگر ہیومن رائٹس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو کتنے % چانسز ہیں کہ ان کو ویزا مل جائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی نمسکار. نمسکار ملک صاحب. جی میں انوپم شاہ بول رہا ہوں. ٹھیک, فرمائیں. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میری وائف یہاں 6 سال سے آئے ہوئے ہیں ILR ویزا کے اوپر. ٹھیک, اور ہمیں ابھی برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا رکنا چاہیے؟ اور آپ کی ایج کتنی ہے ابھی؟ میری عمر 71 ایئرس ہے اور وائف کی 65 ایئرس ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل مجھے لگتا ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ کا کوئی یہاں پہ بیٹا یا بیٹی ہے جنہوں نے آپ کو انڈیفینٹ کے اوپر یہاں پہ بلایا, ڈیپینڈنٹ کے اوپر. تو بالکل ابھی آپ کو 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, آپ دونوں کوالیفائی کرتے ہیں, تو میرے مشورے سے تو آپ فوری طور پہ اپلیکیشن جمع کرا دیں. جہاں تک انگلش والا ہے تو وہ بالکل آپ ایگزامٹ ہے, آپ کو کوئی انگلش کا ایگزام یا کوئی لائف ان دی UK ٹیسٹ نہیں کرنا پڑے گا. سمپل آپ ہوم آفس میں اپلیکیشن جمع کرائیں. آپ دونوں اگر ساتھ اپلائی کرتے ہیں تو ہوم آفس والوں کی جو فی ہوگی وہ 1550 پاؤنڈز ہوگی, اور ساتھ میں کوئی اپنے 2 سے 3 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ جمع کرا دیجیے گا. مجھے پورے یقین ہے کہ آپ دونوں کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا ILR سے ریلیٹڈ 2 کوشچن ہیں. جی میں یہاں پہ شادی کے ویزے پہ آیا تھا, تو ہم لوگ ابھی چائلڈ ٹیکس کریڈٹ اور چائلڈ بینیفٹس لے رہے ہیں, میں اور میری وائف. ٹھیک, تو ہم دونوں جوائنٹ کلیم میں ہیں ہمارا, پر ریسیو جو کر رہی ہیں وہ میری وائف کر رہی ہیں. ٹھیک. تو کیا سر اپلیکیشن فارم میں مجھے ٹک کرنا پڑے گا کہ میں ریسیو کروں, حالانکہ میں ریسیو نہیں کر رہا؟
ٹھیک. اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ میں پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں, تقریباً ہفتے میں 10 گھنٹے کام کر رہا ہوں, تو کیا یہ ہمارا اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے؟ کیا میں اس کو پوسٹ کر سکتا ہوں یا پرسنل لے کے جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کا تعلق ہے اور انکم ٹیکس کریڈٹ کا تعلق ہے تو یوزلی اگر شادی ہوئی ہو تو وہ دونوں کے نام پہ بھیج دیتے ہیں, تو بالکل فارم پہ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تو جہاں تک آپ کے اپلیکیشن کا تعلق ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ کتنے اور ایویڈنس ہے کہ پچھلے 2 سال سے آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ اکوموڈیٹ مینٹین کیا ہے اور کسی اور قسم کے کوئی بینیفٹس کے اوپر الائی نہیں کیا. تو اگر تو آپ کے پاس سیونگز بھی ہیں اور آپ کام بھی کرتے ہیں اور انف ایویڈنس بھی ہے کہ آپ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں تو بالکل پھر آپ 1 ڈے پہ جا سکتے ہیں. تو دوسرا اگر آپ 1 ڈے پہ نہیں جانا چاہتے تو اپلیکیشن بائی پوسٹ بھیجیں. اگر آج کی ڈیٹ میں بھیجتے ہیں تو کوئی 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر ہوم آفس والے ڈیسیجن کر دیتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب, میں نے آپ سے کوشچن پوچھنا تھا. میری وائف کی تو برٹش ہے, میں ایلیگل ہوں اس کنٹری میں. ٹھیک. اور میں میرج کروانے, میں ادھر ساؤتھ ہال میں رہتا تھا, میں میرج کروانے وہ اسکاٹ لینڈ گیا تھا تو ادھر ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تھا, یو کے بی والوں نے. ٹھیک. تو میرے پاس ایک بیبی ہے جو برٹش ہے وہ بھی, اور مجھے نا وہ بیبی کی وجہ سے ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور مجھے سائنوں پر لگا دیا ان لوگوں نے. ابھی میں نے ہوم آفس میں اپنا کیس لگایا ہے کیونکہ ہم کو 2 سال سے زیادہ کٹھے رہتے ہوئے ہو گیا ہے, ہمارا بچہ برٹش ہے. تو کیا میرے چانس ہے کوئی ویزا لگنے کے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, آپ کو تو کیس کافی پہلے لگا لینا چاہیے تھا, بلکہ جب آپ شادی رجسٹر کرنے جا رہے تھے اس سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ کیس لگا لیتے. تو بہرحال کیونکہ آپ کا بچہ ہے, 2 سال سے آپ ساتھ رہ رہے ہیں, تو کافی اچھے چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں پہ اسٹے مل جائے گا. تو اگر آپ نے آلریڈی اپلیکیشن کر رکھا ہے تو میرا یہ مشورہ کہ پیشنٹلی ویٹ کریں. اگر تو 6-8 ماہ یا 2-3 ماہ کے بعد ہوم آفس والے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں تو بالکل آپ کے پاس رائٹ ہوگا, آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں اور وہاں سے بھی بہترین چانسز ہوں گے کہ بچے کے گراؤنڈ کے اوپر آپ کو اسٹے مل جائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعید بات کر رہا ہوں میں نے اس میں پوچھنا ہے ٹیئر 1 جنرل پہ میرے دوست انڈیا سے ٹیئر 1 جنرل پہ ہیں اور اپنی وائف اور بیٹی کو بلانا چاہتے ہیں, تو یعنی ایز اے ڈیپینڈنٹ ویزا, تو ان کو کتنے پیسے شو کرنے ہیں اور کیا جوائنٹ اکاؤنٹ ایکسیپٹیبل ہے کہ اگر ان کا اکاؤنٹ اور میرا اکاؤنٹ ایک ہے اور جوائنٹ اکاؤنٹ کے ہم پیسے شو کر دیں فنڈ مینٹیننس کے لیے, اور کیا ان کو اپنی جاب بھی شو کرنی ہے 18 کے سم تھنگ جو شو ہوتا ہے وہ اسپاؤس کے لیے یا وہ ڈیپینڈنٹ کے لیے ہوتا ہے؟ ٹھیک. اور مجھے ایک اور چیز بتائیں, ان کو آئے ہوئے یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ ان کو 3 سال ہو گئے ہیں. اس نے ایکسٹینشن کروا لی ہے اپنی, اب 3 سال پہلے ٹیئر 1 جنرل پہ آئے تھے تو اب ایکسٹینشن انہوں نے کروا لی ہے اور اب 3.5 سال ہو گئے ہیں. جی 3.5 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جوائنٹ بینک اکاؤنٹ دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں. اگر آپ کا اور ان کا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ کی طرف سے ایک لیٹر چاہیے کہ آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ سے یا جو اکاؤنٹ ہے اس سے پیسے وغیرہ وڈرا کریں یا اسے اپنے آپ کو اکوموڈیٹ مینٹین کریں. تو جہاں تک مینٹیننس کا تعلق ہے تو ان کو تقریباً 1200 پاؤنڈ چاہیے ہوں گے اپنی وائف اور بیٹی کے لیے, پلس 900 پاؤنڈ ان کے لیے, تو تقریباً یہ ہو جاتے 1900 پاؤنڈ ان کو چاہیے. 90 ڈیز سے یہ بیلنس موجود ہو اکاؤنٹ میں, اس کے بعد وہ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم مالک صاحب, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا 2009 میں. ٹھیک ہے, ابھی میں نے شادی کی ہے 1 اگست 2013. ٹھیک ہے, تو میری وائف برٹش ہے, پہلے وہ بینیفٹس دیتی تھی لیکن ان کو اس جولائی میں جاب ملی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میری لیو ختم ہو رہی ہے 30 سپٹمبر. ٹھیک ہے, تو ابھی ہمارے پاس 2 سلپس ہیں جو آ گئی ہیں اور 2 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہے. تو میرے لیے کیا آپشن ہے یا میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جو ہوم آفس نے 9 جولائی 2012 کے بعد قانون لاگو کیا تھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو منیمم 6 منتھ کی پے سلپس چاہیے ہوں گی. تو کیونکہ آپ کے کیس میں آپ کا ویزا بھی ختم ہو رہا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس پے سلپس بھی نہیں ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہیومن رائٹس کے گراؤنڈس کے اوپر ہوم آفس میں اپلیکیشن بھیج دیں. اگر تو اپلیکیشن پینڈنگ رہتی ہے اور مین وائل آپ کے 6 ماہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ آپ ویریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. مگر اگر ہوم آفس والے پہلے ریفیوز کر دیں تو اپیل پہ پھر جا کے ہیومن رائٹس کے گراؤنڈس کے اوپر فائٹ کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں طارق بات کر رہا ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا 2010 میں, تو میں نے سیٹ ایف کے تھرو میں نے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کیا تھا آن دا بیسس آف فیملی. میں میری سسٹر دو یہاں میری سسٹر ہوتی ہیں برٹش نیشنل, تو میرا پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے, میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو تقریباً 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ مجھے وہاں سے ریفیوز ہو گیا اپلیکیشن. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کیا ہے کہ مجھے اس کی بیس کے اوپر ویزا مل سکتا ہے کہ اگر میں فردر جو ہے وہ اپیل سے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جس طرح آپ نے مجھے اپنے سرکمسٹانسز بتائیں تو چانسز کافی اچھے نہیں ہیں کہ آپ کو ویزا ملے, کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ ویزے کے اوپر آئے تھے, پلس آپ اوور 18 ہیں. تو ظاہر بتا آپ کی سسٹرز اپنی لائف جی رہی ہیں, وہ برٹش نیشنل ہیں. تو مجھے نہیں پتا آپ کو کس سے مشورہ دیا کہ اس فارم کے اوپر اپلائی کریں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ یا ایکسٹینشن کراتے. تو بہرحال ابھی آپ کے پاس کوئی اور ویزا نہیں ہے, تو آپ کے پاس نارمل 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ اپیل کرتے ہیں تو پھر کورٹ میں میٹر چلا جاتا ہے. تو بہتر آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کر ملیں, ان کو بتائیں کہ آپ کے اور کوئی سرکمسٹانسز ہیں جن کے گراؤنڈس کے اوپر کوئی چانس بنتا ہے, مگر جو سرکمسٹانسز آپ نے مجھے بتائیں ان کے اوپر کوئی چانس نظر نہیں آتا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب بات کر رہے ہیں. جی بات کر رہا ہوں, فرمائیں. ملک صاحب میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میں 2010 میں ٹیئر 4 پہ آیا تھا اس کنٹری میں, اور میرا ایکسٹینشن ڈیو بنتا تھا 2012 کے جون میں. تو میں نے 8 جون کو ٹیئر 2 جنرل کے لیے اپلائی کیا تھا. تو اس وقت ان کی پالیسی گائیڈنس آ گئی تھی کہ آپ کو جو ہے آپ کی یو کے کی ریکگنائز ڈگری چاہیے. تو میرا ڈیسیجن آیا اگست 2012 میں. انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ آپ کے پاس یو کے کی کوئی ریکگنائز ڈگری نہیں ہے. مگر مجھے اپیل انہوں نے الاؤ کی تھی, آپ اپیل کر سکتے ہیں. میرا فرسٹ ٹریبیونل میں انہوں نے اپیل ڈسمس کر دی, اور میں پھر اپر ٹریبیونل میں گیا. تو اپر ٹریبیونل میں جو ہے نا انہوں نے جج نے میرے فیور میں جو ہے ڈیسیجن دے دیا کہ اس وقت جو ہے لا انفورس جو ہے نا 18 میں خیال سے جولائی کو انفورس ہوا ہے. تو یہ بات ان کے یو کے بی اے کے جو آفیسر آئے تھے انہوں نے بھی ایکسیپٹ کی کہ 18 جولائی کو یہ 18 یا 19 جولائی کو یہ لا انفورس ہوا ہے. تو جج نے فیصلہ دیا کہ آپ نے تو 8 جون کو اپلیکیشن سبمٹ کروائی تھی, تو آپ کے اوپر یہ لا اپلیکیبل نہیں ہے. تو یہ مجھے ڈیسیجن میرا جنوری 2013 میں انہوں نے مجھے ٹریبیونل کورٹ سے مجھے وہ فیصلہ آیا ہے, ڈیسیجن آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے ابھی تک یو کے بی اے سے کوئی مجھے کوئی لیٹر کچھ بھی نہیں آیا کہ ہم آپ کو ویزا ایشو کر رہے ہیں. تو ملک صاحب اب مجھے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اصل میں اس وقت ہوا یہ تھا کہ میرے جو امپلائر ہیں ان کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا تھا کسی وجہ کے بنا پہ. یہ بات ہم نے کورٹ میں بتائی تھی, اور میرے امپلائر بھی اس دن آئے تھے جب ہماری ہیئرنگ تھی. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے, میں نے امپلائر سے بات کی تھی, تو امپلائر نے مجھے کہا تھا کہ ہمارا جو کیس ہے وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. تو اب میں کیا ویٹ کروں یا یو کے بی اے کو کوئی لیٹر لکھوں, کیونکہ مجھے پتا نہیں کہ میں کس اسٹیٹس پہ ہوں. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے امپلائر ہیں ان کو ابھی لائسنس مل گیا یا ان کا کوئی کیس ابھی چل رہا ہے کورٹ میں؟ ان کا کیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کی اپیل الاؤ ہو گئی تھی تو نارمل آپ کو ویزا بھی مل جاتا, مگر ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ہولڈ کر لی ہے کیونکہ وہ آپ کو بھی ویزا دے نہیں سکتے کیونکہ آپ کے امپلائر کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا. تو ابھی آپ کا تو کیس چلتا رہے گا. کل کو اگر آپ کے امپلائر جو ان کو لائسنس دوبارہ مل جاتا ہے تو پھر ہوم آفس والے آپ کو ویزا دے دیں گے. اگر ہائی کورٹ سے ان کی اپیل خارج ہو جاتی ہے, ڈسمس ہو جاتی ہے, تو ہوم آفس والے آپ کو 60 ڈیز کا پھر ٹائم دیں گے, اور 60 ڈیز کے اندر یا تو آپ کو کسی اور کیٹیگری میں سوئچ کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو نیا امپلائر ڈھونڈ کے ٹائر 2 کی فریش اپلیکیشن جمع کرانی پڑے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا نام محمد علی ہے اور میں اپنے دوست کے ریفرنس سے آپ کو کال کر رہا ہوں. بیسیکلی وہ یو کے آیا تھا 2005 میں, اور اس نے یہاں پہ بیچلر کمپلیٹ کیا تھا مڈل سیکس یونیورسٹی سے 3 ایئرس پروگرام کا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد اس نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا کوینٹری یونیورسٹی سے, اور پھر آپ کو پتا اس کے بعد پی ایس ڈبلیو کی اپرچونٹی تھی, اس نے اس کو ویل کیا. اب پی ایس ڈبلیو اس کا 2 سے 3 مہینے پہلے ایکسپائر ہو رہا تھا, تو اس نے یہ سوچا کہ واپس ٹائپ 4 میں چلے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے گیا تھا, لیکن انہوں نے کافی ٹائم لگایا ڈیسائیڈ کرنے میں. پھر وہ کسی کالج میں لیول 8 کے پروگرام کے اوپر چلا گیا, ٹھیک ہے, اور ویزا اپلائی کر دیا. اب اس کا ریفیوزل آ گیا یہ کہتے ہوئے کہ لیول 8 جو ہے وہ ڈاکٹریٹ پروگرام نہیں ہے, ایون دو کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر لیول 8 آفر ہی نہیں کرتے, سیدھا پی ایچ ڈی آفر کرتے ہیں, اور لیول 8 صرف کالج آفر کر رہا ہے. میرا ایک اور دوست کا سیم کیس, اس کا ویزا لگ کے آ گیا اور اس کا ریفیوز کر دیا کہ جی یہ ڈپلوما ہے, لیول 8 نہیں ہے, ڈاکٹریٹ نہیں. لیکن ان کی ویب سائٹ پہ کلیئر کٹ لکھا ہے کہ لیول 7 میں 5 ایئر سے زیادہ نہیں رہ سکتے, اس کے اوپر آپ کہیں بھی جا سکتے. تو لیول 8 از اکول ٹو پی ایچ ڈی. تو کائنڈلی اس کے لیے آپ کو گائڈ کریں, بڑا پریشان ہے اس کام میں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے فرینڈ کو پریشان ہونے والی بات ہی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مل لیں اور فوری طور پہ اپیل کر دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اپیل الاؤ ہو جانی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں. بے شمار کالرز ہمارا لائن پر انتظار کریں. ہم بنا وقت ضائع کے وکاس کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ ہم لوگ نے فیبروری 2013 یعنی اس سال میرے بھائی کی شادی کے لیے ہم نے اپنی 2 بہنوں کا اور امی کا پاکستان سے ویزا اپلائی کیا تھا. پہلے جب ہم نے اپلائی کیا تو انہوں نے تینوں کو ریفیوز کر دیا. سیکنڈ ٹائم ہم نے ری اپلائی کیا تو پھر اس میں انہوں نے میری امی کو تو ویزا دے دیا, لیکن میری بہنوں کا پاسپورٹ انہوں نے وداؤٹ میکنگ اینی ڈیسیژن انہوں نے واپس کر دیا. اور جو تینوں پاسپورٹ انہوں نے واپس کیے اس میں انہوں نے کنگریچولیشنز کے پیپر اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ انسٹرکشنز ٹو ٹریول گائیڈ ڈفرینٹ یعنی یو کے ٹریول کرنے کے لیے انسٹرکشنز ہے, اس طرح کے پیپر تینوں پاسپورٹس میں ڈال کے واپس کر دیے. اور اسٹمپ جو ہوا پاسپورٹ وہ صرف ایک میری امی کا ہوا, بہنوں کا نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد امی تو میری آ گئی, لیکن ہم لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, ای میل وغیرہ کی, تو انہوں نے کچھ بھی جواب دیا. پھر ہم نے لارڈ لٹ نے ان کے تھرو جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ودن 28 ورکنگ ڈیز ہم آپ کو ڈیسیژن دیں گے. پھر ود 28 ڈیز میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دوبارہ پاکستان ان کے ہوم آفس پر انہیں فون کیا اور انہیں کہا کہ آپ آ کر اپنا ڈیسیژن لے جائیں. جب یہ دوبارہ ڈیسیژن لینے کے لیے گئے تو اس میں انہوں نے ایک لیٹر دیا جس میں انہوں نے اپولوجائز کیا کہ ہم آپ کا وداؤٹ میکنگ اینی ڈیسیژن ہم نے آپ کو پاسپورٹ واپس کر دیے, جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اور دوبارہ پھر انہوں نے انہیں رائٹ آف اپیل دے دیا. اب جب رائٹ آف اپیل دیا تو ہم لوگوں نے کسی وکیل کے تھرو نہیں, خود ہی, کیونکہ میرا بھائی جتنا وہ علم جانتا تھا اس کے مطابق اس نے وہ دوبارہ فارم وغیرہ فل کیے اور پاس یہاں پہ یعنی ادھر انگلینڈ میں اس نے اپیل کر دی دونوں بہنوں کی. اپیل کرنے کے پھر کافی عرصے کے بعد ان 2-3 ویکس بلکہ 2 مہینے کے بعد ہی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے دوبارہ ہم نے یہاں کا ایڈریس وغیرہ لکھا کیونکہ یہاں سے اپیل جو کی تھی تو انہوں نے ادھر کوئی لیٹر نہیں لکھا. انہوں نے لیٹر جا کے پاکستان لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ کے یعنی فردر پروسیجنگ کے لیے آپ کے اپلیکیشن ہو گئی ہے منظور. پھر انہوں نے لیٹر لکھا کہ 28 اگست کے بعد ہم آپ کے یعنی یہ جو کیس ہے اس کو آگے یعنی دیکھیں گے, جو بھی ہم نے ڈیسیژن کرنا ہوگا کریں گے. اس وقت انہوں نے لیٹر پاکستان لکھا تھا. اب بھی اس کے بعد پھر انہوں نے ایک لیٹر بھیجا کہ آپ یہ فارملی لیٹر فل کریں. وہ لیٹر ہمارے پاس آیا تو اس میں چیزیں یعنی انہوں نے پاکستان سے دوبارہ ہمیں بھیجا کیونکہ اپیل جو ہم نے یہاں سے کی ہوئی تھی تو اس سے یہی ان کی ایج اور نام جو فارمل جیسے نہیں ہوتے یس اور نو کے کوشچنز ہیں, ان کی شادی ہوئی ہے یہ وہ اس طرح کے, وہ ہم نے کسی وکیل کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فل کر کے بھیجنے والا نہیں ہے, اس میں آپ اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں. پھر ہم نے وہ لیٹر فل کر کے نہیں بھیجا, اس میں یس اور نو والے 3 کوشچن تھے صرف اور کچھ نہیں تھا. تو اب یہ 28 اگست ہو بھی گئی ہے, ابھی تک انہوں نے پاکستان میں بھی کوئی لیٹر نہیں لکھا. اور ساتھ میں ہم نے انہیں کہا تھا کیونکہ جس نے اپلائی کیا ہے ان کی
اپیل کے لیے وہ یہاں رہتا ہے اور یہاں سے ہی وہ ظاہر ہے ٹربیونل سروس جہاں پہ بھی اسے بلائیں گے وہ وہاں پہ جائے گا. تو اب میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ اس ایڈریس پہ ہمیں کوئی خط لکھیں گے کہ آپ ہمیں یا ہیئرنگ ڈیٹ دیں گے یا وہ جیسے کہتے ہیں ادھر پاکستان میں کوئی لیٹر لکھ کر اسی وقت ڈیسیژن کریں گے یا فردر کسی پروسیس کے لیے میرے بھائی کو وہاں پہ بلائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل مجھے پتہ نہیں کہیں سے پاکستان سے یہاں سے غلطی ہوئی، کیونکہ جب انیشلی آپ نے اپیل کا فارم فل کر کے کورٹ کو بھیجا تھا وہاں پہ وہ پوچھتے ہیں کہ اسپانسر کا ایڈریس کیا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ اپنا ایڈریس مینشن کر دیتے تو کورٹ والے پھر آپ اسے کورسپونڈنس کرتے. تو فی الحال آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. آئندہ مائٹ بھی کوئی آنے والے 2 سے 4 ہفتے کے اندر یا تو کورٹ سے آپ کو ہیئرنگ ڈیٹ ملے گی یا پھر آپ کو چٹھی ملے گی کہ انٹری کلیئرنس آفیسر نے اپنا ڈیسیژن وڈرا کر دیا ہے. تو اگر تم نے اپنا ڈیسیژن وڈرا کر دیا تو کورٹ کے باہر ہی میٹر سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ان کو آپ کی جو سسٹرز ہیں ان کو پاسپورٹ جمع کرانا پڑے گا اور ان کو ویزا پاکستان سے مل جائے گا. یا پھر دوسرا کہ اگر وہ اپنا ڈیسیژن مینٹین رکھتے ہیں تو کورٹ کی ہیئرنگ ڈیٹ آئے گی، وہاں پہ آپ کے بھائی کو جانا پڑے گا، وہاں پہ ایک امیگریشن جج میٹر دیکھے گا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ادھر آپ کی جو دونوں سسٹرز ہیں وہ وزٹر کی ریکوائرمنٹس میٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، ادھر وہ یہاں پہ آگے واپس جائیں گی یا نہیں جائیں گی، یا پھر یہاں پہ آپ یا آپ کے بھائی ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. تو آئندہ آنے والے کچھ 2 سے 4 ہفتے کے اندر آپ کو کورٹ سے کوئی پیپر مل جانا چاہیے. اگر نہیں ملتا تو بہتر آپ کورٹ کو فون کر کے چیک کر لیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی گن صاحب، میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ میری وائف کے ساتھ نا سپریشن ہو گئی ہے، میں PSW پہ تھا. ٹھیک. تو اور میرا ویزا بھی اب ایکسپائر ہو گیا، لیکن میرا ایک بیٹا ہے برٹش. ٹھیک. تو وہ میری وائف جو ہے نا والنٹیئر طور پہ مجھے کانٹیکٹ دے رہی ہے، تو کیا آیا میں اس کانٹیکٹ پہ ویزا اپلائی کر سکتا ہوں یا مجھے کورٹ سے آرڈر لینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر آپ کی وائف اوپن کانٹریکٹ رکھنا چاہتی ہیں تو بالکل اس بیسس کے اوپر آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ ہوم آفس میں اپلیکیشن جمع کرائیں گے تو جتنا زیادہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ آپ بچے کے ساتھ رہتے ہیں یا بچے کی رسپانسبلٹی آپ کے پاس ہے یا پھر آپ بچے کو کوئی فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں تو وہ سارا ایویڈنس آپ لگا کے بھیج دیجیے گا. تو بالکل سیکشن 55 کے اندر ہیومن رائٹس کے اندر آپ کے چانسز بنتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں 2009 میں یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا. ٹھیک. تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ میرج کر لی تھی. اس ٹائم میری وائف کے پاس لیکن انڈیفینٹ نہیں تھا، لیکن جب میں نے میرج رجسٹرڈ کروائی اس ٹائم اس کے پاس انڈیفینٹ تھا. ٹھیک. میرا بیبی بھی اب 2 ایئر کا ہو گیا، وہ بھی میرے نام پہ رجسٹر ہے. تو میں نے ہیومن رائٹس کے اوپر کیس لگایا تھا، تو لاسٹ منتھ ہوم آفس والوں نے میرا کیس ریجیکٹ کر دیا. بول رہے ہیں وہ بھائی بیبی ابھی آپ کا جو نیو رول کے حساب سے 7 ایئر کا نہیں ہوا ہے، اور جو ہے آپ کی جو لیو تھی پہلے اسٹوڈنٹ ویزے کی وہ بھی 2011 میں کینسل ہو گئی، وہ کینسل ہو گئی ہے. تو انہوں نے بولا ہے بھائی انہوں نے کوئی رائٹ ٹو اپیل کا بھی مجھے آپشن نہیں دیا. تو آپ بتا سکتے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ میں نے اپنے بچے کے لیے برٹش پاسپورٹ اپلائی کر دینا. 26 سپٹمبر کو کاؤنسل سے اپوائنٹمنٹ ملی ہے، تو بتا سکتے ہیں تو میری اپلیکیشن آگے کتنے دن تک کیا ہو سکتا ہے؟ جی تھینک یو. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں، کیونکہ اگر ہائی کورٹ میں لے کے جاتے پھر یہ قانونی طور پہ آپ پہ رہ سکتے ہیں. تو آگے ہائی کورٹ سے کچھ چانسز ہیں کہ آپ کو اپیل کا رائٹ ملے گا اور پھر جا کے کہ آپ کو ہوم آفس والے ڈسکریشن لیو گرانٹ کریں گے اس گراؤنڈ کے اوپر کہ ایک تو آپ کی وائف کے پاس انڈیفینٹ ہے اور آپ کا جو بچہ ہے وہ برٹش نیشنل ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ناظرین لگتا ہے یہ کالر ہمارا پروگرام دیکھنے میں مصروف ہے. ہم بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. سر مجھے اسپاؤس ویزے پہ ہوں میں، تو میں نے ILR کے لیے انفارمیشن لینی ہے سر. جی.
سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے کتنے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹس اور پے سلپس لگانی ہے، اور سیکنڈلی جو فارم ہوتا ہے سیٹ ایم کا، یہ کیا تبدیل ہو رہا ہے سر نومبر میں یا اکتوبر میں؟ اس طرح کی کوئی بات سننے میں آئی؟ ٹھیک، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اکتوبر سے فارم چینج ہو جائیں گے، تو اگر آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اکتوبر کے بعد تو نئے فارمز آپ کو ملیں گے. تو فارمز اور جو فی ہوتی ہے وہ آئے دن چینج ہوتی رہتی ہے. تو جہاں تک بینک سٹیٹمنٹس کا تعلق ہے اور پے سلپس کا تعلق ہے، تو کیونکہ آپ ابھی اسپاؤس ویزے کے اوپر ہیں تو آپ کو 2 سال کا ایویڈنس دینا پڑے گا کہ 2 سال سے آپ اپنی وائف کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اس میں آپ کو 2 سال کی بینک سٹیٹمنٹ جمع کرانی پڑیں گی. جہاں تک پے سلپس کا تعلق ہے تو پے سلپس اپنی 6 ماہ کی جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب، میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا. میں نا میرج رجسٹر کروانے کے لیے رجسٹر آفس میں گیا تھا، اور میری وائف برٹش ہے، میں الیگل تھا. ہماری میرج بھی جینوئن تھی، پر ان لوگوں نے میرج ہم کو نہیں کرنے دیا. یو کے بارڈر والے وہاں آگے امیگریشن والے. تو میرے پاس ہمارا جو بچہ ہے، میرے پاس بچہ ہے کہ وہ برٹش ہے اور وہ 6 منتھ کا ہے، اور ان لوگوں نے ہم کو مجھ کو چھوڑ دیا اور سائنوں پر لگا دیا ہے. تو ابھی میں نے ہوم آفس میں اپنا کیس ڈال دیا ہے، کیونکہ ہم کو 2 سال سے اکٹھے رہتے ہوئے ہو گئے زیادہ، اور ہمارا بچہ جو ہے وہ برٹش ہے، وائف بھی برٹش ہے اور بچہ بھی برٹش ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب کیا حل ہوگا؟ اور ایک بتائیے مجھے، کیا مجھے سائنوں پر کوئی خطرہ تو نہیں ہے ابھی؟ کیونکہ میں وہاں سائنوں پر جاتا ہوں اور میری وائف کام نہیں کرتی ہے. ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئے کب سے یہاں پہ؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آئے ہوئے؟ میں 2007 میں آیا تھا یہاں. اور آئے کس طرح تھے آپ؟ میں جیسے سپورٹس میں آیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل فی الحال اگر آپ نے ہوم آفس میں اپلیکیشن جمع کرا دیا ہے اور ہوم آفس سے آپ کو ایکنالجمنٹ مل گئی ہے تو آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. تو بچے کے گراؤنڈ کے اوپر آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں پہ اسٹے مل جائے گا. تو جب تک ڈیسیجن نہیں آتا تب تک آپ کو ویٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک سائننگز کا تعلق ہے تو بالکل آپ سائن پہ جاتے رہے. وہ اگر آپ کو ماہانہ بلاتے ہیں یا آپ ایوری 15 ڈیز بلاتے ہیں تو بالکل آپ سائن پہ جاتے رہے. جتنا عرصہ آپ کا کیس چلتا ہے ہوم آفس والے آپ کو یہاں سے ریموو نہیں کر سکتے. تو اگر کیس آپ کا ریفیوز بھی کر دیں گے تو آپ کے پاس رائٹ ہوگا کہ آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں، مگر بالکل آپ کو سائننگ پہ جانا پڑے گا اور سائننگ پہ جاتے رہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر. جی فرمائیں. سر میں نا یہاں پہ رہ رہا ہوں پچھلے 1 سال سے، اور میری وائف ابھی آنے والی ہے. ہم نے میرج شو نہیں کی تھی اور ابھی وہ آنے والی ہے. ابھی میں میرج کر کے ان کے ساتھ ڈپینڈنٹ ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل یہاں پہ اگر آپ کی وائف پہنچ جائیں تو آپ شادی تو رجسٹر کر سکتے ہیں، مگر یہاں سے آپ ڈپینڈنٹ ویزے کے اوپر سوئچ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے ہوم کنٹری انڈیا واپس جانا پڑے گا. تو اگر انڈیا سے بھی ڈپینڈنٹ ویزے کے اوپر سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو 2 مین ریکوائرمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو وائف کا کورس ہے وہ ڈگری لیول کا ہونا چاہیے. سیکنڈ، جہاں پہ وائف پڑھتی ہیں وہ کالج یا جو یونیورسٹی ہے وہ پبلکلی فنڈڈ ہونی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 کوشچن ہیں جی. ایک تو کوشچن یہ ہے کہ میں نے اپنی وائف کو اسپاؤس ویزے پہ منگوانا ہے پاکستان سے. اس میں A1 کا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے. ٹھیک. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اکتوبر کے بعد بھی ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس وقت میرے پاس 15,080 کی 1580 کی ویجز سلپ ہیں. 4 ویجز سلپ ہیں. ٹھیک. تو میں 4 ویجز سلپ پہ اپنی وائف کو اپلائی کر سکتا ہوں بیفور اکتوبر؟ ٹھیک. یا 6 سلپ پہ کروں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. جی ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اکتوبر کے بعد جو ریکوائرمنٹس انگلش کی اسپاؤس کے لیے وہ چینج نہیں ہو رہی. تو اگر آپ کی وائف نے A1 کا ایگزام پاس کر لیا ہے تو اکتوبر کے بعد بھی چل جائے گا. تو جہاں تک پے سلپس کا تعلق ہے تو بالکل آپ کو 2 ماہ اور ویٹ کرنے پڑیں گے، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ آپ کے پاس 6 ماہ کی پے سلپس ہوں، 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹس ہوں، پلس آپ کے پاس کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ ہو، ساتھ میں P60 ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائر کی طرف سے کنفرمیشن لیٹر ہو.
پھر ہی جا کے آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں. تو جو 1580 پاؤنڈ کی آپ کی پے سلپ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, مگر آپ کو 2 ماہ اور ویٹ کرنا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری امی نے اپلائی کیا ہوا ہے ویزا کا پاکستان سے, ٹھیک, فیملی ویزا کے 10 سال کے لیے کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے. تو اب اپلیکیشن جمع کرائے 3 منتھس ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی رپلائی نہیں آئی. ٹھیک, تو بس یہ پتہ کرنا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور آپ کی مدر یہاں پہ پہلے بھی آتی رہی ہیں وزٹ کے اوپر کہ نہیں؟ جی جی بالکل آتی رہی ہیں. ان کو 5 سال کا ویزا لگا تھا جو کہ ایکسپائر ہو گیا تھا. تو اب دوبارہ 10 سال کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو 3 مہینے ہو گئے ہیں تو ابھی تک رپلائی نہیں آئی. تو پتہ کرنا تھا کہ کیا اب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. کیونکہ نارمل وزٹ ویزے کے اوپر اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا. نارمل وزٹ ویزا اگر اپلائی کریں کو 3 سے 4 ماہ میکسیمم لگ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ برٹش ہائی کمیشن کانٹیکٹ کریں, یا پھر جہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی جو ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے وہاں پہ چیک کریں. وہ فائنڈ آؤٹ کر کے بتائیں گے کہ کدھر مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی اسٹل کنسیڈر کر رہے ہیں تو پھر تو پیشنٹلی ویٹ کریں. اگر تو انہوں نے ڈیسیجن لے لیا یا کچھ بھی ہے تو وہ پھر ان سے کانٹیکٹ کریں, وہ آپ کو ایگزیکٹلی اپڈیٹ دے دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہاں جی, میں 24 ایئرس کی ہوں اور میں یہاں اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں. اور میرے فادر برٹش سٹیزن ہے اور میری مدر کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے. اور میری ایک بہن ہے وہ ڈسیبل ہے. تو ہم دونوں نے ہیومن رائٹس کے اوپر اپلائی کیا ہے. جیسے میری بہن کو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, پر میں نے ہیومن رائٹ EC8 کے تحت کچھ اپلائی کیا ہے. اور تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ 3 مہینے آلریڈی ہو چکے وہ اس کو, پر ابھی تک کچھ نہیں آیا. تو اس کو نارملی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور اگر وہ میری اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے آئی مین سیٹ F کی, تو کیا میرے چاچا مجھے اسپانسر کر سکتے ہیں اگر اپیل میں کرنا چاہے تو؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل مجھے لگتا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 8 کے اوپر اپلیکیشن جمع کرائی ہوگی اور فارم بھی آپ نے سیٹ او یا FLR-O فل کیا ہوگا, کیونکہ جو سیٹ F فارم تھا وہ آپ کے لیے ویلڈ نہیں تھا. اگر کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے. تو بہرحال فی الحال ہوم آفس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اکنالجمنٹ بھی مل گئی ہے, ساتھ میں آپ کے بایو میٹرکس بھی ہو گئے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کریں. اگر تو ہوم آفس والے ڈیسیجن کرتے ہیں اور وہ آپ کے اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں تو وہ ایک نوٹس ایشو کریں گے, اس میں بتائیں گے کن کن گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی. وہاں پہ انڈر سیکشن 82 آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا, آپ کورٹ میں اپیل کر سکتی ہیں. وہاں پہ آپ کورٹ جا سکتی ہیں, آپ کے فادر میں کورٹ میں جا سکتے ہیں, آپ کی سسٹر کورٹ میں جا سکتی ہیں, آپ کی مدر جا سکتی ہیں, ساتھ میں آپ کسی بیرسٹر کو بھی لے کے جا سکتی ہیں اور اپنے انکل کو بھی لے کے جا سکتی ہیں. مگر فی الحال آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. جیسے آپ کو ڈیسیجن ملتا ہے تو کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ لے لیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہاں جی, السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ہاں میں انوپم شاہ بول رہا ہوں. جی میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی. ابھی نیچرلائزیشن کے لیے جو اپلیکیشن کرنا ہوگا تو اس میں کچھ 90 ڈیز کا بھی کلوز رہتا ہے کیا؟ کیونکہ ہم انڈیا اس 6 سال درمیان ہم انڈیا آتے جاتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل نیشنلٹی کے لیے جو بنیادی ریزیڈنسی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے جو 5 سال میں آپ نے پیریڈ یہاں پہ گزارا ہو وہ 450 ڈیز سے زیادہ آپ ٹریول نہ کیا ہو. تو اگر آپ انڈیا پچھلے 5 سال میں 450 دن سے زیادہ رہیں پھر آپ کوالیفائی نہیں کرتے. اور جو دوسری کنڈیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہاں سے امیجیٹلی آپ دیکھیں 12 منتھس پیچھے کہ جو لاسٹ 12 منتھس ہے ادھر انہوں نے ادھر آپ نے 90 ڈیز سے زیادہ ٹریول کیا یا نہیں کیا. تو اگر آپ لاسٹ 12 منتھس میں انڈیا یا کہیں اور 90 ڈیز سے زیادہ رہ کے آئے ہیں یا ٹوٹل جو 1 سال میں آپ نے پیریڈ گزارا وہ 90 ڈیز سے زیادہ ہے پھر بھی آپ کوالیفائی نہیں کرتے. تو بہتر ہے کہ اپنا پاسپورٹ کسی اچھے سے وکیل کو جا کے دکھائیں, وہ کیلکولیٹ وغیرہ کر کے بتا دیں گے کہ ابھی آپ کوالیفائی کرتے ہیں نیشنلٹی کے لیے کہ نہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا آپ سے کوشچن ہے, دسمبر میں میرے کنٹری میں 10 ایئرس پورے ہو جائیں گے
اور میں نے انڈیفینیٹ اپلائی کرنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کتنے دن پہلے اپلائی کر سکتا ہوں, اور دوسرا یہ کہ جو لائف ان یو کے ہے وہ میں نے لاسٹ ایئر نومبر میں کلیئر کیا تھا, تو وہ سنا ہے اکتوبر میں جو ہے 28 اکتوبر کو وہ بھی چینج ہو رہا ہے, تو میرا لاسٹ ایئر والا ایکسیپٹیبل ہوگا یا مجھے نیا کرنا پڑے گا؟ تو کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک اپلیکیشن بھیجنے کا تعلق ہے تو آپ 28 ڈیز پہلے اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں, اور لائف ان یو کے ٹیسٹ کا اگر تو آپ نے لاسٹ ایئر کر دیا تھا تو وہی ویلڈ ہونا چاہیے. فی الحال ہوم آفس نے کوئی اسپیسیفک اناؤنسمنٹ نہیں کی, تو بہرحال اگر تو وہ کوئی چینج کرتے ہیں کہ جنہوں نے آلریڈی پہلے کر رکھا ہے وہ بھی ان کو بھی نیا کرنا پڑے گا, تو میں آپ کو آئندہ آنے والے پروگرام میں اپڈیٹ کروں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدیل صاحب, مجھے آپ سے 2 سوال ہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نا مجھے اپنی ڈلیوری پہ دسمبر میں اپنی والدہ کو پاکستان سے بلانا ہے, تو مجھے کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے, میرے نا ہسبینڈ جو ہے وہ برٹش ہے, ٹھیک ہے. اگر میرے بیبی یہاں پر ہوتا ہے تو مجھے کیا لائف ان یو کے ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا؟ ابھی آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ اسپاؤس ویزے کے اوپر ہیں؟ جی, اسپاؤس ویزے پہ ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر آپ اپنی مدر کو بلانا چاہتی ہیں تو بالکل آپ ایک جی پی سے لیٹر لیں, پلس آپ اور آپ کے ہسبینڈ ایک اسپانسرشپ لیٹر لکھیں, اور آپ یا آپ کے ہسبینڈ اگر دونوں کام کرتے ہیں تو کوئی 3 سے 4 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹس اور 3 سے 4 ماہ کی پے سلپس, اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ مکان کا ایویڈنس لگا کے مدر کو بھیج دیں, اور مدر کو کہیں کہ وہاں سے وہ فیملی وزٹ کے لیے اپلائی کر دیں. تو مجھے یقین ہے کہ ان کو ویزا مل جانا چاہیے. اور جہاں تک آپ کے انڈیفینٹ کا تعلق ہے تو بالکل آپ کو انڈیفینٹ اپلائی کرنے سے پہلے لائف ان دی یو کے ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. اور جہاں تک آپ کے بیبی کا تعلق ہے تو اگر بیبی بورن ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ میں برٹش نیشنل ہوگا, اس کا برٹش پاسپورٹ فوری طور پہ اپلائی کر پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرے 2 سوال ہیں. میں جنوری میں یہاں آئی تھی اسپاؤس ویزا پر, تو کیا میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ برٹش ہیں, کیا وہ چائلڈ کریڈٹ ٹیکس اور ورک کریڈٹ ٹیکس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرے یہ کہ میں نے شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں, تو کیا میں انڈیفینٹ کے لیے کب ہوں گی کیپیبل؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل آپ کے ہسبینڈ برٹش ہیں, وہ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ اور انکم ٹیکس کریڈٹ اپلائی تو کر سکتے ہیں, مگر میرا اپنا مشورہ کہ اپلائی کرنا نہیں چاہیے. تو کیونکہ جب آپ کو انہوں نے اسپاؤس ویزے کے اوپر اسپانسر کیا تھا تو انہوں نے ہوم آفس کو سیٹسفائی کیا تھا کہ ان کی انکم مور دین انف ہے, جس سے وہ آپ کو یہاں پہ اکوموڈیٹ مینٹین کریں گے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جب تک آپ کو انڈیفینٹ نہیں تو آپ کے ہسبینڈ کو کسی قسم کا بینیفٹ کلیم کرنے کی نہیں ضرورت. اور جہاں تک آپ کے انڈیفینٹ کا تعلق ہے تو جہاں آپ آئی تھی وہاں سے جس دن آپ کا 2 سال کا پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, ملک صاحب, میں نے پوچھنا ہے کہ میں نے 2 سال پہلے اسائلم کیا تھا اور میرا سائننگ بھی بند ہے, اور مجھے نیشنل انشورنس نمبر بھی مل گیا ہوا ہے, اور اب ہوم آفس نے مجھے لیٹر بھیجا ہے کہ آپ کا انٹرویو ہے اور آپ آ کے ہمیں ملو, اور میں 3 بچوں کے ساتھ ہوں ادھر. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, مجھے نہیں پتا کہ آپ کا انٹرویو کون سا ہے, کیونکہ اگر آپ نے اسلم 2 سال پہلے کلیم کی تھی تو 2 سال پہلے انٹرویو ہو جانا چاہیے تھا. تو ساتھ میں آپ کہتی ہیں آپ سائننگ پہ بھی نہیں جا رہی اور آپ کو نیشنل انشورنس نمبر بھی مل گیا, تو اگر تو آپ کا کیس سکسیسفل ہو گیا تھا یا آپ کو کلیم ایکسیپٹ ہو گیا تھا تو موافق کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو فوری طور پہ ریفیوجی اسٹیٹس دے دیتے. تو بہرحال ابھی آپ کو چاہیے, اگر آپ کا کوئی وکیل ہے تو اس کے پاس جائیں, اگر آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنا سارا پیپر ورک دکھائیں تو وہ بتائیں گے یہ کون سا انٹرویو ہے. کیونکہ جب اسائلم کلیم کرتے ہیں آپ کے 2 انٹرویو ہوتے ہیں, مجھے پتہ نہیں کہ ادھر آپ کے وہ 2 انٹرویو ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت تھا, بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کالز لے سکتا تھا لی, پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.